मान सिद्दीक़ अकबर का। और जो शख्स भी हुजूर जिंदा पीर सरकार से वाबस्ता है, उस शख्स के सर पर साया है हर आन सिद्दीक़ अकबर का। दोस्तान ग्रामी कद्र बरादरान तरीक़त, आज की ये महफिल अज़मत कुरान व साहिब कुरान कॉन्फ्रेंस, हम सब की ये खुश नसीबी खुशबख्ती है कि आज की इस महफिल की सदारत पीर तरीक़त राहबर शरीयत पैकर इखलास व मोहब्बत कासिम फैज़ान घमकोल शरीफ पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब सज्जादा नशीन दरबार आलिया नक्शबंदिया घमकोल शरीफ कोहाट आप फरमा रहे हैं। जितने अब आप बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप अंदर पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। पीर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और तिलावत कुरान पाक से आज की इस महफिल का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम कारी मोहम्मद नसीर साहब से आप तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम से चंद आयात की तिलावत फरमाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. हाफिज नसीर साहब ने आज की इस महफिल का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम से फरमाया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश करता हूँ मोहम्मद इशफाक नक्शबंदी आप तशरीफ़ लाते हैं, अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने कोई ज़ुबान खामोश न रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने उनको तो नहीं का करम देखा है। उसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से है,
نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کملی والا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کملی والا حسنین کا نانا ہے، میرا آقا حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر،
جیسا ہے نصیر آخر سائر تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائر تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا چلے زمین پہ قدم کیا بہشت والوں کو دے سنائی کہیے سبحان اللہ چلے زمین پہ قدم کیا بہشت والوں کو دے سنائی نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد من کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد من کر خیال آیا کمال آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محمد اشفاق نقشبندی حاضری پیش کر رہے تھے ایک محبت بھرا نعرہ لگائیے اور حضور کے سنخا کو میں صدا دیتا ہوں نعرہ تکبیر یک آواز ہو کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف پیر جی سرکار گزارش کرتا ہوں محمد ایوب نقشبندی آپ تشریف لاتے ہیں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خاموش مت بیٹھیے مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کلام اعلیٰ حضرت اور تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت کلام سماعت فرمائیے یہ وہ سچ ہے کہ جسے کہ جہاں مان گیا ذرا کہیے سبحان اللہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے کہ جہاں مان گیا در پہ آیا میرے آقا در پہ آیا جو گدا بن سلطان گیا اور اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بان پہ تاج سمیت وزی شان گیا نعمتیں بان پہ تاج سمیت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت تا قلم دان گیا آپ خاموش مت بیٹھے صدا میں شامل ہو جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام میں ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرام و غیر سے کام ہاتھوں کو اٹھا کے شامل ہو جائے انہیں جانا انہیں ماں شرمائیے نا ہاتھوں کو اٹھا لے شامل ہو جائے انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا اور تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، اور کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جل دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جل دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، شامل ہو جائے یا رسول اللہ، پڑھ لیجئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول کعبے والمومایا، کعبے والمومایا، ایک سونا تو لگنے، ایک سونا تو لگنے میرے آقا، ایک سونا تو لگنے، تو جا فیرے وی تو مایا، ایک سونا تو لگنے، دو جا فیرے وی تو مایا، تے پھر میں کیوں نہ کہواں ٹھنڈ سینے پاندائے، ٹھنڈ سینے پاندائے نظارہ زندہ پیر دا، ٹھنڈ سینے پاندائے نظارہ زندہ پیر دا، شالا روے بس دا دوارہ زندہ پیر دا، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، پیر بھائی صاحب مل کے پڑھ لیجئے، شالا روے بس دا دوارہ زندہ پیر دا، جاواں تے میں کیویں جاواں غیراں دے دوارے تے، ذرا آنکھوں نا سبحان اللہ، ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ، جاواں تے میں کیویں جاواں غیراں دے دوارے تے، جاواں تے میں کیویں جاواں غیراں دے دوارے تے، جاواں تے میں کیویں جاواں غیراں دے دوارے تے،
میرے لیتے کافی یہ میرے لیتے کافی یہ دوبارہ زندہ پیر دا میرے لیتے کافی یہ دوبارہ زندہ پیر دا شالا روے بس دا دوبارہ زندہ پیر دا ذرا کہیے سبحان اللہ اور ستیاں نصیباں نو جگانا کم آپ دا جو خوش بیٹھا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ ستیاں نصیباں نو جگانا کم آپ دا ستیاں نصیباں نو جگانا کم آپ دا ڈوبے ہوئے تار دا ڈوبے ہوئے تار دا اشارہ زندہ پیر دا شالا روے بس دا دوبارہ زندہ پیر دا اور اونا دے نصیباں دا ستارہ ہے عروج تے آنکھو سبحان اللہ اور اونا دے نصیباں دا ستارہ ہے عروج تے کنا دا جنہ جنہ کیتا اے جنہ جنہ کیتا اے جنہ جنہ کیتا اے نظارہ زندہ پیر دا شالا روے بس دا دوبارہ زندہ پیر دا اور میرے دل دا گلشن یارو کھلے کھلے جاندا اے میرے دل دا گلشن یارو کھلے کھلے جاندا اے ارے جدوں پیر بھائی لاندے جدوں پیر بھائی لاندے نعرہ زندہ پیر دا شالا روے بس دا دوبارہ زندہ پیر دا اور میرا تیر فیضان دکھاں ککھ نہیں سی چھڑنا میرا تے فیضان دکھاں ککھ نہیں سی چھڑنا جینا مینو ملدا جینا مینو ملدا جی جینا مینو ملدا سہارا زندہ پیر دا شالا روے بس دا دوبارہ زندہ پیر دا شالا روے بس دا دوبارہ زندہ پیر دا محمد ایوب نقشبندی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. آپ حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اگر آپ کو خلا نظر آ رہی ہے اس کو پر کریں اور تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں جی. اور آپ میرے دائیں سائیڈ پر بھی اس سائیڈ پہ بھی جگہ ہے. جو ساتھی ادھر بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں تاکہ آنے والے ساتھیوں کو جگہ میسر آ سکے. اور جو آپ سامنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اگر کچھ خلا ہے اس کو بھی پر کریں. یہ جو سامنے دوست بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں, زیادہ نہیں, تھوڑا سا قریب ہو جائیں بس. باقی ساتھی اسی طرح تھوڑا سا فاصلہ رکھیں تاکہ ملاقات کے لیے جو حضرات آنا چاہیں تھوڑا تھوڑا سا آپ قریب ہو جائیں. اپنے سامنے دیکھیں جو آپ کو خلا نظر آ رہی ہے اس کو پر کریں تاکہ پیچھے جگہ بن جائے. جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں آگے آگے تشریف لیں. محمد ایوب نقشبندی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. میں ان اشعار کے سائے میں ثنا خاں کو دعوت دے رہا ہوں کہ نہ عزت نہ دولت بڑی چیز ہے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. نہ عزت نہ دولت بڑی چیز ہے,
نہ حکومت نہ شہرت بڑی چیز ہے، دونوں عالم میں حق کی قسم دوستو، کملی والے کی الفت بڑی چیز ہے، کملی والے کی الفت بڑی چیز ہے۔ اور ہم تو بدکار بھی ان کے ہیں امتی، جن کی امت میں ہونے کو ترس نبی، اور ان کی نسبت سے حاصل ہوا یہ شرف، سچ پوچھو تو نسبت بڑی چیز ہے۔ اور سنیے کہ لاکھ پڑھ لو کتابیں نہیں کچھ اثر، نہ ہو جب تک کسی مرد حق کی نظر، پاس بیٹھو تو آتی ہے یاد خدا، پیر کامل کی صحبت بڑی چیز ہے، پیر کامل کی صحبت بڑی چیز ہے۔ انہی محبتوں میں گزارش کرتا ہوں محمد طیب نقشبندی آپ تشریف لاتے ہیں، اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ محمد طیب نقشبندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کڈا سونا ماہیے، کڈا سونا ماہیے، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے عرشاں دا راہیے، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے عرشاں دا راہیے، تاہاں دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، تاہاں دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی تو رود گلے، رب بھی تو رود گلے، دشمناں دے پیراں تھلے، چادراں بچھاڑ والیا، چادراں بچھاڑ والیا، چادراں بچھاڑ والیا، چادراں بچھاڑ والیا، تاہا دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، نعرہ رسالت، جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، مدنی مقام تیرا، مدنی مقام تیرا، سچائے کلام تیرا، آیتاں سنان والیا، آیتاں سنان والیا، آیتاں سنان والیا، عرشاں تے جان والیا، تاہا دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، کملی والے دے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، بن
بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے کملی والی دی کملی والی دی دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کری پڑھ لو بن جائے گل ساڈی رات میں راج ولی رب عرش سجایا سی کول بلا کے تے سونے رب فرمایا سی رات میں راج ولی رب عرش سجایا سی کول بلا کے تے سونے رب فرمایا سی نیڑے آ سونے نیڑے آ سونے اج پیار دی گل کریے نیڑے آ سونے نیڑے آ سونے اج پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے اپنے خالق نو اپنے مالک نو سونے آکھے اسی پھر اپنے رازق نو پہلے ہر گل تو پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے ماشاءاللہ اس بچے نے حافظ محمد سلیمان نے حفظ قرآن پاک کو حفظ کیا اور یہ بھی خوش بختی کہ آپ کے پیر صاحب کے دست مبارک سے اس کی دستار بندی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی نسبت سے اور آپ کی دعا و برکت سے اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور مزید فضل فرمائے. اور یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ پیر جی سرکار نے اتنی شفقت فرمائی ہے. آپ تشریف بھی لے کر آئے ہیں اور اپنے دست مبارک سے اس حافظ قرآن کو اپنے دست مبارک سے یہ خوبصورت امامہ شریف یہ دستار بندی کی. اللہ تعالیٰ اس کو دین دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمامی احباب تشریف رکھیں, تمامی احباب تشریف رکھیں. اللہ 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 اللہ. تمامی احباب جس محبت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں اسی محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں. ذرا جس محبت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں اسی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. آج جس لا لے دو. او عشق دیاں گالیوں. جو احباب ادھر راستے میں کھڑے ہیں ادھر آ جائیں, کافی جگہ ادھر آ جائیں. عشق دیاں گالیوں
ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਰ ਦਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਿਆ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੱਸਿਆ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤਾਂ ਲੁਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤਾਂ ਲੁਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੱਖਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀਦਾਰ ਯਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਏ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਏ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਏ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ
بڑا مان ودایا ہے پٹا گل وچ نوکری دا پٹا گل وچ نوکری دا سیداں دا پایا ہے چولیاں پر دے دے جو چاندن کر دیں دے چولیاں پر دے دے جو چاندن کر دیں دے زہرا دیا لالا نے زہرا دیا لالا نے ہر منگتا رجایا ہے زہرا دیا لالا نے وہ زہرا دیا لالا نے ہر منگتا رجایا ہے اچھی شان علی دیئے حق سچ دے ولی دیئے اچھی شان علی دیئے حق سچ دے ولی دیئے لجپال نبی جسنو لجپال نبی جسنو بستر تے لٹایا ہے لجپال نبی جسنو بستر تے لٹایا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے مٹ جاتے ہیں سارے اس کے رنج و غم مٹ جاتے ہیں سارے اس کے رنج و غم کتنا خوش خوش واپس گھر کو آتا ہے کتنا خوش خوش واپس گھر کو آتا ہے کیا بتاؤں شان میں غم کول والے کی غوث کی درویش کی مدنی اجالے کی گونجتا ہے رات دن اللہ کا پیارا نام پی رہا ہے ہر کوئی صلی اللہ کا جام کتنا چین یہاں ہر دل کو آتا ہے کتنا چین یہاں ہر دل کو آتا ہے اپنا خالی دامن اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے چار جانب اللہ کی ہی صدائیں ہیں غوث کی ابدال کی سب کو دعائیں ہیں آ رہی ہے شاہ بھی نادار بھی دن رات ہو رہی ہے ہر کسی پہ خیر کی برسات ہر ایک اپنی مراد جہاں پاتا ہے ہر ایک اپنی یہاں مرادیں پاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے جاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے جاتا ہے جو بھی زندہ پیر کی جانب جاتا ہے اپنا خالی دامن بھر کے لاتا ہے محمد طیب لکشبندی
اپنی حاضری لگا رہے تھے خوبصورت انداز میں. دوستان گرامی قدر، برادران طریقت، یہ جو نسبتیں ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے. آج کی اس بزم کے آخری سنخا کو صدا دوں گا، لیکن آپ اعلان توجہ سے سن لیجئے. انشاءاللہ 7 مارچ بروز منگل بعد نماز عشاء دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف کوہاٹ میں شب بارات کی سالانہ محفل کے حوالہ سے سالانہ محفل ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ جس طرح پیر جی سرکار ابھی جلوہ افروز ہیں، آپ کی کے زیر سایہ یہ خوبصورت محفل ہوگی.
تمامی احباب خود بھی شرکت فرمائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، اور جو احباب جانا چاہیں انشاءاللہ چور چوک سے قافلہ بعد نماز ظہر روانہ ہوگا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 7 مارچ بروز منگل بعد نماز عشاء دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف کوہاٹ میں انشاءاللہ سالانہ محفل شب برات کے حوالہ سے ہوگی۔ تمامی احباب خود بھی شرکت فرمائیں اور دوست احباب کو بھی دعوت دیں، اور ہمارے اس علاقہ کے عظیم استاد میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالصبور چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرس مبارک کی بھی تقریب 7 مارچ کو جامعہ غوثیہ رضویہ میں ہے، تو ان کے صاحبزادے حضرت علامہ شاہد منصور نورانی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی طرف سے بھی تمام احباب کو دعوت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کی اس بزم سے ہمارے مہمان سنخواں سید نوید حسین شاہ کاظمی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محبت بھرا نعرہ لگائیے، یک آواز ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، ذرا یک آواز ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف، پیر جی سرکار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ میں اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے بچوں نے آج قرآن کا حفظ مکمل کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرمائے، اور مزید جتنے بچے ہیں انہیں بھی اسی طرح کا ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ باواز بلند پیش کر لیں۔ اتنا بڑا پنڈال اور آپ اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو خوشی کا موقع ہے کہ بچے نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، اور اس کا حوصلہ بھی بلند ہوگا کہ آپ لوگ جو محفل میں آئے ہیں وہ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ باواز بلند پیش کریں۔ آخر میں نماز بھی ادھر ہی ہوگی اور سارے ہم اکٹھے انشاءاللہ نماز بھی ادا کریں گے۔ مل کے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں باواز بلند پیش کر لیں۔ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کا یا دنیا کے کسی بھی کونے میں سرکار کا امتی حضور پہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، سرکار اسے سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اور کہاں سے دنیا کے کس کونے سے یہ مجھ پہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ حضور جانتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے ذرا سرکار سے محبت کا اظہار فرما کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا ککھ سوادنا مشری اندر تے کھنڈا وی چک ڈٹھیاں
इन्ना सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां नबी का लबे पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया नबी का लबे पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया हबीब अल्लाह तेरी दुआओं की ही बदौलत तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए जो हक में उम्मत के तेरे लब पर जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान हजरत उमर पाक की जुर्रत को सलाम पेश करने के लिए जरा सारे जरा अपना दायां हाथ उठाएं और बुलंद करके लहरा के ये कह दे मेरे साथ उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है कैसरो किस राज से लरज़ा उमर के आने से कुफ्र पर जो उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नबी तो साई में सभी गया नबी तो साई में सभी गया है रुतबे सबके अज़ीम बाला है रुतबे सबके अज़ीम बाला अगर जो आखिर आमना का वो लाया कमाल आया ताजदारे खत्म नबूवत जरा हाथ बुलंद करके सबने कहना है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हाथ उठा के जरा हाथ उठाइए और मिल के क्या नबी तो साए में सभी गया नबी तो साए में सभी गया है रुतबे सबके अज़ीम बाला है रुतबे सबके अज़ीम बाला मगर जो आखिर आमना का वो लाया कमाल आया ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद तुसी कहना जरा मुझे ये कह रहे हैं कि ये सदा फिर लगा दें और जी 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 मिलके जरा मिलके सदा लगा लें जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद
اگلا کلام سنیے گا ذرا جلدی جلدی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں شاہ پر شکن شامل پنجتن شاہ ہے پر شکن شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی پانچ اگلیاں اٹھائیں اور مولا کائنات کا ذکر ہاتھ بلند کر کے کریں گے. حضور کی سنت ہے. ذرا ہاتھ بلند کر کے لہرا کے ذرا کیا کہ یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی آپ ہیں آپ ہیں. اور میرے دامن میں زغارہ کی خیرات گئے میرے دامن میں زغارہ کی خیرات گئے کیوں ہو مجھے وہ کمی آپ ہیں آپ ہیں کیوں ہو مجھے وہ کمی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے جو لوہے لگائے بیٹھا ہے وہ ذرا ایک مرتبہ دائیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دے اللہ پاک اس محفل کے صدقے اور اس نعت کے صدقے مجھ سمیت وہ مدینے کا مسافر بن جائے. ذرا ہاتھ بلند کر کے لہرا کے ذرا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ او چلیا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا گئے وہ پہلو میں سلائے
ہوئے گئے تو بگڑتا گئے مک گئے لوہ میں سلائے ہوئے گئے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے گائے ہوئے گئے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر جمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر جمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرے باش بیانوں کیسے تیری کون کرے کا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے کا بڑائی اس گرد سفر میں گم گئے اس گرد سفر میں گم گئے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان تھک بھی جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ تھک جاتا ہے میں مسلسل سفر بھی کر رہا ہوں اور مسلسل زور لگا کے بھی پڑھ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پیر بھائی میرے سننے والے تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہوں میری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی ایک فطرتی تقاضا تھوڑا تھکا ہوں لیکن آپ تو تھکے ہوئے نہیں ہیں نا مل کے میرے ساتھ شامل ہو جائیں ہاتھ ذرا اٹھائیں سارے جتنے جوان ہیں ذرا ہاتھ ذرا بلند کر کے ذرا مل کے کہتے یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سگن پہ قربان صلی اللہ تیرے ایک سگن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے تواڈی گل ہو رہی ہے ذرا سب آپ چک کے ذرا سارے آکھو یہ سب تیرے دیوانے
تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم آخری منقبت کے میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنے پیر صاحب کی منقبت سے منسوب ہو جاؤں گا اور مائک سے جدا ہو جاؤں گا جو وقت ملا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے ذرا میری جولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد یہ نہیں کہوں گا کہ کس کی جولی میں ہے یقیناً سب کی جولی میں ہے اور جو حضور کے ٹکڑے کھاتا ہے جو حضور کے در کی خیرات اور لنگر کھاتا ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے اور مل کے کہہ دے میری جولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے تیری جولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ شگر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ ہے شگر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے گئے جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے گئے ہے رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیر میرا پیر میرا کم کولی ہے پیر میرا غم کولی ہے پیر میرا غم کولی ہے سیاں پیر میرا غم کولی ہے پیر میرا غم کولی ہے پیر میرا غم کولی ہے سیاں پیر میرا غم کولی ہے اساں جدڑی لا تو کولی جدڑی لا تو کولی سیاں پیر میرا غم کولی پہاڑا دے وچ تیرا لایا آپ میں سے اللہ اکبر
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اچھا آپ میں سے کوئی بندہ جو وہاں گیا نہ ہو، یقیناً اس نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، اور جو گیا ہے اس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ کس طرح پہاڑوں میں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پہاڑ کس طرح بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں. آپ تو اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ اللہ کی صدا آپ نے لگانی ہے. مل کے ذرا پہاڑ دے وچ تیرا لایا اللہ دا ذکر کرایا، پہاڑ دے وچ تیرا لایا اللہ دا ذکر کرایا، اللہ دا ذکر کرایا، پہاڑ دے وچ تیرا لایا. اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے تو یہ بھائی ہم ساؤنڈ پہ نہیں کریں گے، آپ اللہ کی صدا لگائیں گے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اس مصرے کی جو نزاکت ہے اس کو پورا کریں گے اور اللہ کی صدا لگائیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے اٹھائیے، بلند کیجئے. پہاڑ دے وچ تیرا لایا اللہ دا ذکر کرایا، اللہ 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 پہاڑ دے وچ تیرا لایا اللہ دا ذکر کرایا، اوتھے اللہ والی بولیے اللہ والی بولیے نسیوں پیر میرا غم کونیے. سید نوید حسین شاہ کاظمی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کرتا ہوں انتہائی عزتوں کے لائق پیر فخر نذیر قاسم صاحب دامت برکات عالیہ، آپ آج کی اس محفل سے اور اس محفل کی مناسبت سے اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو چاشنی بخشتے ہیں. محبت بھرا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف، پیر جی سرکار. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی ختم الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہے باب. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے ان اہل دل کے سینوں میں. اور اللہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں شاہ جی کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا. یہ وہ شے ہے کہ جس کو رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں.
آج کی یہ محفل بڑا عظیم نام اس کو دیا گیا، عظمت قرآن کانفرنس۔ تو میں کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے۔ شاہ جی تو آپ کی اس کے لیے ذوق کے لیے کہتے ہیں نا، جو میں بات آپ سے کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں کسی سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ جن کو قرآن نہیں آتا وہ ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر کسی کو اپنے دل کا پتہ ہے، وہ اپنے دل میں سوچ رہے، کیونکہ قرآن کی عظمت یہ ٹھیک ہے ہم نے عظمت سے سجائی، لیکن یہ عظمت یہ کافی نہیں ہے کہ ہم محفلیں سجا لیں اور قیمتی کپڑے میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دیں۔ عظمت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کی عظمت تو آپ نے خود ہی دیکھ لی ہے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معصوم بچہ آیا، کچھ لوگ بچے ہوں گے جو اس سے چھوٹے ہوں گے، باقی سارے ہی بڑے ہیں، شاید ریش والے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، لیکن یہ میرا یہ جہاں سا خیال ہے یہ کسی اعلیٰ خاندان سے بھی اس کا تعلق شاید نہ ہو، کوئی بڑے بڑے جاگیردار کا بیٹا بھی نہ ہو، کسی افسر کا بیٹا بھی یہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے سارے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اپنی سیٹ چھوڑی، قبلہ پیر جی صاحب نے بھی اپنی جگہ تبدیل کی، وجہ کیا تھی؟ ارے یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ارے ہے تو چھوٹا ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کے دل میں اللہ کا قرآن آ گیا ہے۔ قرآن کی یہ عظمت ہے۔ میں مسجد نبوی میں قبلہ عالم کے مائیت میں حاضر تھے، ایک نوجوان آیا، وہ پہلی دفعہ آیا، کہتا ہے حضور ملنے آیا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، دعا کے لیے آیا ہوں۔ ساتھ ہی یہ کہتا ہے حضور میرے والد صاحب جو تھے وہ کوئی اتنے نیک کام کوئی نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا نماز بھی کم ہی پڑھتے تھے، لیکن جب وہ فوت ہوئے نا ان کا بدن بڑا نرم تھا، بدن ان کا بڑا نرم تھا، پتہ نہیں وجہ کیا تھی۔ تو قبلہ عالم نے فرمایا ارے نالائق، اس سے بڑا کام وہ کیا کرتا کہ تمہیں اس نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ سوچ لیں اپنے دل سے، یہ بھی سوچ لیں کہ یہ شرم نہ محسوس کریں، بالکل نہ کریں۔ اگر نہ پڑھا ہوتا نا خدا نہ خواستہ تو ابھی بھی پڑھنے میں شرم محسوس نہ کرتا، کیوں؟ اور یاد رکھیں اب بھی اگر کوئی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دے یا پڑھنا شروع کر دے، علماء کرام موجود ہیں، اور اس کو موت آ جائے، مرنا تو سب نے ہے نا، قبر میں اس کا حساب نہیں ہوگا جب تک فرشتے اس کا پورا قرآن ختم نہیں کرا لیں گے۔ حضرت جلال اور یاد رکھیں صبح اٹھ کے جو قرآن کھولتا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کریں جو نہیں کھولتا ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، قبلہ عالم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد ایک گنگول شریف کا لنگر سمجھ کے لے لے، ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھے، قبلہ روح ہو کے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا۔ لنگر سمجھ کے لے جائیں۔ جبریل امین حاضر سے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ابو ذر غفاری گزرے تو جبریل نے کہا حضور یہ ابو ذر غفاری جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا جبریل تو ان کو جانتے ہو؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرش والے ان کو کم جانتے ہیں، عرش والے ان کو زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا جبریل وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور ایک تو یہ سورہ اخلاص بڑی پڑھتے ہیں اور دوسرا ان میں عاجزی بڑی ہے، یار کسی کو اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں، ان سے عاجزی بڑی ہے۔ لمبی باتیں چلی جائیں گی، وقت کم ہے، قبلہ پیر صاحب نے آگے بھی جانا ہے، پروگرام طے شدہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا، عالم تصور میں نے دیکھا کہ جو اس میں قبرستان میں جو لوگ دفن تھے نا وہ سفید لباس پہن کے کچھ چیزیں چن رہے تھے وہاں سے، جیسے ہم بیر نہیں چنتے یا کوئی چیز گر جائے چنتے ہیں۔ تو میں نے عالم تصور میں ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا چن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 11 دن ہوئے ہیں، 10 دن یہاں سے ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے،
اس نے صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس سال ہمیں ثواب ہمیں سال کیا ہے. آج 10 دن ہو گئے ہم اس کا ثواب ہی چن رہے ہیں. ایک بابا جی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ساتھ شامل نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ کو ضرورت نہیں ہے ثواب چننے کی؟ کہا حضور میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے, وہ سارا دن چھاوڑی لگاتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے, اور جو اس کو حلال کی روزی وہ کماتا ہے نا, گھر جا کے اس سے کچھ چیزیں خرید کے لنگر تحفہ آگے رکھ کے جو اس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ بھی مجھے سال کر دیتا ہے. کچھ عرصہ گزرا, آپ فرماتے ہیں میں پھر وہاں سے گزرا تو وہ بابا بھی ان میں شامل تھے. میں نے پوچھا بابا جی, فرمایا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. یہ حافظ کی اتنی شان ہے, یہ قرآن کی اتنی شان ہے, میں دلیلیں دیتا جاؤں تو ختم ہی نہیں ہوں گی. آخری بات, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزیں, ایک قرآن, ایک اپنی اہل بیت. اگر تھیوری پڑھنی ہو تو قرآن کھول لینا, اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو میرے اہل بیت کو دیکھ لینا. اور یاد رکھو میں خود بھی اس میں شامل ہوں, میں صرف کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. شاہ جی 10 محرم کی رات کو کیا ہوا؟ کافر مرتد جو تھے, یزیدی جو تھے, وہ منصوبے بنا رہے تھے لڑائی کے لیے, جنگ کے لیے. اہل بیت کے خیموں میں ساری رات قرآن کھلا رہا, تلاوت قرآن ہوتی رہی, یہ قرآن پڑھتے رہے. تو پھر مجھے بتاؤ, اگر 10 محرم کو میں اور آپ بھی اگر دیگیں بنا لیں, شربت تقسیم کر دیں, یہ کم نہیں ہے, یہ محبت کا اظہار ہے. لیکن آپ کو بڑا اچھی طرح پتا ہوگا کہ کتنے گھر ہیں جن کے گھروں میں رات کو ہم قرآن کھول کے اہل بیت کے لیے پڑھتے ہیں. یہ آپ کو خود پتا ہوگا, میں نہیں کہتا, کیونکہ میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, میں سب کا پردہ رکھوں گا. لیکن ہر کوئی اپنے دلوں کو جانتا ہے, اور دلوں کی بات اللہ فرماتا علیم بذات الصدور. مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہوں, اور تمہارے لیے وہ چیز کو بھی جانتا ہوں جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. ساری رات اہل بیت کے خیموں میں شہزادیاں بھی شہزادے بھی کیا کرتے رہے؟ پوچھ لو علماء سے, اللہ کا قرآن پڑھتے رہے. میرے قبلہ عالم شاہ جی محنت کرتا ہوں, شاہ جی محنت کرتا ہوں. قبلہ عالم وہ سے زمان تاجدار, جب ہمارا عرس شریف ہوتا ہے نا قبلہ عالم کا, یہ پرانے لوگوں کو پتہ ہے یا جو پہلے چلے جاتے ہیں نا ڈیوٹی کے لیے, عرس مبارک سے ایک ابھی ویسے تو اب تو اللہ کا فضل ہے قرآن کھلے ہی رہتے ہیں, 3-4 حافظ اور کچھ لوگ خود آ جاتے ہیں جی ہم نے حاضری لگوانی ہے, جو تلاوت کرتے ہیں بیٹھ کے. پھر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے, پھر اذان شروع ہو جاتی ہے, نماز ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, پھر تلاوت شروع ہو جاتی ہے. اور عرس مبارک سے پہلے ایک حافظ صاحب کی ڈیوٹی تھی اور اب بھی ہے کہ وہ پہلے ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں, پھر عرس مبارک شروع ہوتا ہے. وہ میں تو درس ہی یہ ملا ہے. حافظ ہے نا, ابھی رمضان شریف آ رہا ہے نا, خدا ہم صاحب کو نصیب کرے اور اللہ میں توفیق بھی دے, کیونکہ اس کی توفیق کیا ہے اگر دے دے کہ یہ بہادری نہیں ہے جی میں نے تو ایک روزہ بھی نہیں رکھا. یہ کہو اللہ سے معافی مانگو, خدا نے تمہیں توفیق ہی نہیں دی. آفت قرآن پاک پڑھیں گے, سارے دن یہ محنت کرتے ہیں, لیکن رات کو پھر بھی متشابہ لگ جاتے ہیں. کسی کو ہر رکعت میں لگتا ہے, پیچھے لقمے ملتے رہتے ہیں. یہ حافظ ہے صرف, ارے ان کو متشابہ لگتے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جو نوزے کی نیوک میں قرآن پڑھ رہا ہے متشابہ نہیں لگا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ حافظ بھی تھے, وہ قرآن کے محافظ بھی تھے. اور جتنے بھی آسمانی کتابیں آئیں, علماء موجود ہیں, سب میں تبدیلیاں ہو گئی. انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے, چند دن گزرے, چند سال گزرے, ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی. لیکن اللہ کا کرم, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے یہ بڑا معجزہ
کہ قرآن کو 1400 سال ہو گئے، قیامت آ جائے گی، اس کی ایک زیر زبر کو بھی کوئی مائی کا لال تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انبیاء گئے، پیچھے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے آقا نے پردہ فرمایا، پیچھے اہل بیت آ گئے، پیچھے اولیاء کرام آ گئے۔ جب میرے قبلہ عالم گمگول شریف کے پہاڑوں میں گئے نا، تو خدا کی قسم کچھ بھی نہیں لے کے گئے، کوئی تول دیش کے، کوئی روٹی، کوئی دال، کوئی گوشت، کوئی پانی، کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ اگر لے کے گئے رسول اللہ کا حکم اور اللہ کا قرآن، وہ ہم نے ابھی بھی، میں نے اس گناہگار نے اور میرے پیر جی قبلہ نے، آپ بھی وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، صرف رسول اللہ کا حکم اور اللہ کا قرآن لے کے گئے۔ تو میں بات تو بہت بڑھ جائے گی، لیکن میں صرف آپ سے یہی پیغام ہے گمگول شریف کے اسٹیج سے کہ اللہ کے قرآن کی عظمت اس میں ہے، عزت اس میں ہے۔ اگر کوئی نادان اس پہ اس کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو یہ بتا دو کیسے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہمارے پاس کتاب نہ بھی ہو تو ہمیں رسول اللہ نے ایسے بچے دے دیے ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کوئی کتاب لکھنے والا ہو، قرآن کتاب کا رائٹر ہو، وہ کتاب لکھ دے، اس کو پوچھیں ارے یہ کتاب اب مجھے سنا تو دے، کوئی مائی کا لال عرف برف نہیں سنا سکے گا نا۔ یہ عظمت قرآن ہے کہ ہمارے معصوم بچے بھی جب کھڑے ہوتے ہیں الحمد سے، الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا سنا دیتے ہیں، ایک زیر زبر کا فرق بھی نہیں آتا۔ تو آؤ پھر 13، 14، 15 اکتوبر 13، 14، 15 اکتوبر انشاءاللہ سب کو سمجھ آ گئی نا؟ 13، 14، 15 اکتوبر میرے قبلہ عالم غوث زمان محافظ قرآن، اس صدی کے، اس نصف صدی کے محافظ قرآن میں کہوں گا انشاءاللہ، اور میں غلط نہیں ہوں گا، میں جنکے کی چوٹ پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس طرح اس صدی میں جتنا درس میرے قبلہ عالم نے قرآن کا دیا، اللہ کے ذکر کا دیا، رسول اللہ کی محبت کا دیا، کوئی مائی کا لال دے ہی نہیں سکتا۔ یہ جوش خطابت نہیں ہے، ثبوت موجود ہے ہمارے پاس، دنیا جانتی ہے میرے قبلہ عالم کا ہر مرید ایک کھلی کتاب ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا پیر صاحب نے کوئی کتاب لکھی؟ میں نے کہا ہر مرید کھلی کتاب ہے۔ 13، 14، 15 انشاءاللہ سالانہ عرس مبارک، آپ کو سب کو دعوت ہے، خدا ہم کو وہ جگہ نصیب فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے تمام احباب۔ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساتھ پہ لاکھوں سلام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ یہ دعا اچھا مجھے ایک جگہ جانا ہے، جلدی پہنچنا ہے، یہ بعد میں ختم پڑھ کے دعا کریں گے، آپ اس میں شامل ہو۔ دعا کریں اللہ حاضری قبول کرے، سب کی مشکلات خدا آسان کرے، سب کا رزق خدا وسیع کرے، اس بچے کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ جن گھروں میں والدین بیمار ہیں خدا ان کو صحت دے، بہن بیٹیاں جوان ہیں خدا آباد کرے، سب کی مشکلات خدا آسان کرے، جو بھی اس وقت دل میں نیک ارادے ہیں اللہ پورا کرے، غیبانہ خدا فضل کرے۔ تمام لوگ بیٹھ جائیں، ختم پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کریں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سب حضرات ایک باری سورۃ فاتحہ 13 باری کل شریف ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں قبلہ پیر صاحب کی گاڑی کے آگے کسی کی گاڑی کھڑی ہے رنگ آواز آپ نے کیانی صاحب کی سن لی ہے جس صاحب کی ہو وہ ذرا جا کر آگے سے گاڑی ہٹائے تاکہ انہوں نے آگے دعا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مالک الملک جو اس بچے نے الحمد سے لے کر والناس تک جتنا بھی قرآن پاک تلاوت کیا یاد کیا میرے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما
یہاں جو اہتمام ہوا تلاوت قرآن پاک نعت خوانی کی گئی، جو کچھ کلمات خیر قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمائے، دعا فرمائی، لنگر معاذر کا توام، اتنا بڑا اہتمام، میرے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، غلطی کوتاہی معاف فرما، سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسل سے جمیع انبیاء کرام، میرے آقا کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، صحابہ کبار، صحابیات، ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ، شہدائے بدر، احد، خندق، تبوک، شہدائے کربلا، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، ولی، مومنین، مومنات، علماء کرام، شہداء، سلسلہ عالیہ، چشتی، نقشبندی، قادری، سروردی، اویسی، رضوی، کلندری، وارسی، شاذلی، رفائی، تمام مدرسین، محققین، مفسرین، علماء ربانیین، غازیان اسلام، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے پاکستان، پوری امت میں سرکار کے نام لیوا کلمہ گو اہل ایمان، حضور قبلہ پیر زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خطہ پوٹوار کے جمیع اولیاء کرام، حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ لجپال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا لال شاہ غازی امام، بابا سید نور خان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان پاکان امت کے جتنے آباء و اجداد، اساتذہ کرام، مشایخ اعظام، مریدین، متوسلین، چاہنے والے، پیار کرنے والے، دنیا سے رخصت ہوئے تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یہاں حضرت جناب قبلہ باؤدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جناب فقیر عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی آل اولاد، ان کے آباء و اجداد، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقربا، اس خاندان کے جمیع افراد جتنے بھی دنیا سے، حاجی عبدالخالق صاحب، اشرف صاحب، اسی طرح ملک عارف صاحب، جتنے دنیا سے رخصت ہوئے، میرے اللہ ان کے ننھال نندھال سسرال میں سے تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس پورے علاقے کی گرد و نواح قبرستانوں میں میرے اللہ حضور کے جتنے غلام نام لیوا اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کے درجوں کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفع مقام نصیب فرما، سرکار کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ اس پاک محفل کا صدقہ، اس بچے کے کلام پاک یاد کرنے کا صدقہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ باجماعت قرآن پاک کی تلاوت کر کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اپنے فضل اور کرم کا صدقہ عالم اسلام پر خیر کا انعام عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان ذلت رسوائی میں ہے، زلزلے میں ہے، پریشانیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، میرے اللہ ان کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ میرے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، امن کا، اسلام کا گہوارہ بنا، غیرت مند حضور کے غلام حکمران عطا فرما۔ امریکہ کی غلامی سے چھڑا کر، میرے اللہ یہود و انود کی غلامی سے چھڑا کر در مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں ظاہر باطن پاک عطا فرما، ہمیں زندہ رکھ حضور کی غلامی پر، موت دے حضور کی غلامی پر، کل قیامت والے دن اٹھا حضور کی غلامی پر، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما، دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کو ختم نبوت پر پختہ ایمان والی شان والی زندگی اور موت نصیب فرما۔ میرے اللہ جو اس بچے نے قرآن پاک تلاوت کیا، میرے اللہ اپنے فضل اور کرم کا صدقہ، اپنے محبوب کی عظمتوں کا صدقہ، قرآن پاک سرکار کی تلاوت کرنے کا صدقہ، میرے اللہ اسے صحیح معنوں میں قرآن پاک یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہر ہر لفظ، حرف، زبر، زیر کا صدقہ اس کے آباء و اجداد کو اس کا ثواب عطا فرما۔ میرے اللہ ان کی دعائیں اس کے حق میں، ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ارحم حالنا بحرمت رحمت للعالمین یا ربنا یا کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔